الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وہ جو اللہ کے پیام پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ کرتے اور اللہ بس ہے حساب لینے والا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا اس لیے تاکہ اس کو اچھے اعمال کر کے راضی کر سکے اور جنت کا ٹکٹ کٹا سکے، جنت جو اس کی رضا کا گھر ہے اسے حاصل کر سکے اور جہنم جو اس کی ناراضی کی جگہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ یعنی دنیا کے اندر انسان اس انداز میں زندگی گزارے تو کسی کی پرواہ نہ کرے، بس اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ۔ لیکن آج ہماری زندگی اس ٹائپ کی گزر رہی ہے، کہتے ہیں یا لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اللہ کیا کہے گا یہ ہمیں فکر ہے ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے اس کی ہمیں فکر نہیں، بس لوگ کیا کہیں گے اسی فکر میں ہماری زندگی گزر۔ بہت سارے انسان داڑھی نہیں رکھتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھیے آقا علیہ السلام کے جلوس کا مہینہ چل رہا ہے، مہینہ شروع ہوا، بہت سارے لوگوں نے اسی شرم سے لائٹ وغیرہ نہیں گھر میں لگایا کہ لوگ کیا کہیں گے، یا تو بھی سنی بن گیا کیا، بہت خطرناک مکہ والا بن گیا، تو بھی میلادی بن گیا۔ یعنی بہت سارے ایسے کام جو آج نہیں کر رہے ہیں، کس لیے؟ لوگ کیا کہیں۔ صحیح ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ بہت سارے لوگ شرم سے داڑھی نہیں رکھتے، کہتے یار کیا کہیں گے لوگ، تو بھی مولانا بن گیا۔ بہت سارے اسی ٹائپ کے بہت سارے کام ہم کسی کے تکلف اور شرما حضوری میں نہیں کرتے۔ اس کی آپ کو فکر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اللہ کیا کہے گا، اس کی کبھی ہم نے فکر کیا؟ لوگ کیا کہیں گے، مر جاؤ گے مرحوم کہیں گے، حاجی بھائی مرحوم ہے کہ نہیں، اور کیا کہیں گے، یہ تھوڑے ہی کہیں گے کہ حاجی بھائی زندہ ولی ہیں، دیکھو زندہ بھی چلے جا رہے ہیں، مر گیا ہے انسان تو کیا کہیں گے، مرحوم گئے۔ لیکن ہمیں جب تک زندہ بڑی فکر ہوتی لوگ کیا کہیں گے، اور انسان اپنے اس اسٹیٹس کو حاصل کرنے کے لیے حلال اور حرام سب بھول جاتا۔ انسان اسی اسٹیٹس کو حاصل کرنے کے لیے یار اپنے کتنی سخاوت کرنے والے، یار کیا بات ہے یار، فلاں صاحب کیا سخی، کالا اونچا، لوگ کیا کہیں گے، اسی میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ یا لوگ یہ کہیں گے کہ فلاں صاحب بڑے نیک ہیں، اشرف بھائی بڑے نیک، بڑے پرہیزگار ہیں، یعنی لوگ ہماری صرف تعریف ہی کرے، واہ واہ کرے، واہ کیا بات ہے، کیا انسان۔ اور پھر اس طرح شیطان جو ہے نا ایسی تھپکیاں دے تو ہم خوش ہو جاتے۔ جیسے ابھی میں کہہ دوں نا، حاجی بھائی بیچارے بہت نیک ہے، میں 18 سال سے دیکھ رہا ہوں 5 ٹائم کی نمازیں یہاں پڑھنے کے آ رہے ہیں، تو حاجی بھائی کے پھول یہاں حضرت میری تعریف کر۔ لیکن آپ کو بتا دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری کوئی تعریف کرے، لیکن ہاں اگر ہماری کوئی تعریف کرتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے، ہماری کوئی تعریف کرے تو اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں کوئی اجر اور کوئی ثواب ملے گا۔ اب سوچیے ذرا، وہ تعریف ہمیں آپ خود کرواتے ہیں، پیر صاحب بیٹھ جائیں گے
پیر صاحب کی شان میں اتنی تعریفیں کی جائیں گے، پیر صاحب یہ کرامت، وہ کرامت، یہ کرامت، سب بیان کر ڈالیں گے۔ پیر صاحب مست ہوتا ہے، بہت سارے جلسوں میں جاتے نا، دیکھتے نا، اللہ اور اس کے رسول کی اس سے زیادہ بات ہوگی پیر صاحب کی۔ پیر صاحب یہ تھے، میرا دھندا نہیں چل رہا تھا، پیر صاحب کی تعبیر سے دھندا چلنے لگا، ایسا ہوا، میں پیر صاحب ہمارا پیر۔ یعنی اس پورے جلسے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کم، پیر صاحب کی بات زیادہ۔ کرسی کر رہا تھا کہ ہماری یاد یہی زندگی گزر رہی کہ لوگ کیا کہیں گے، اسی چکر میں بہت سارے لوگ پہلے ایمان بھی نہیں لائے کہ لوگ کیا کہیں، لوگ کیا کہیں۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام، جسے قیصر روم کہا گیا، وہاں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ہیراقل تھا۔ یہ بادشاہ جو تھا نا عیسائی، یہ عیسائی بادشاہ، چونکہ انجیل کے اندر آقا علیہ السلام کی ساری صفات، ساری چیزیں، سب کچھ پڑھ ڈالا۔ ابھی پھر آقا علیہ السلام و تسلیم نے خط بھیجا حضرت عبی بن کعب کے ذریعے بصرہ، اور بصرہ سے ہرقل کے پاس۔ اس نے لکھا تھا یہ خط جو ہے نا اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، یہ اللہ کے حمد و ثنا، یہ ساری چیزیں لکھا۔ لکھ کر آقا علیہ السلام نے روانہ کیا، قیصر روم اگر تو ایمان لے آلے گا، اللہ تعالیٰ تجھے ڈبل اجر اور ڈبل ثواب عطا دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ڈبل ثواب دیتا، کیسا؟ جیسا کوئی کسی کا نوکر ہے، اپنے مالک کی بھی ڈیوٹی کر رہا اور اللہ کے آ کے نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو اللہ اسے بندے کو ڈبل اجر دیتا۔ اسی طور پر اگر کوئی عیسائی اور یہودی پہلے تھا اور اسلام کو قبول کر لے، اللہ اسے ڈبل اجر دے گا، نماز ایک پڑھے گا، اللہ اسے ڈبل ثواب دے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رکھ تو ایمان لے آلے، اللہ تعالیٰ تجھے ڈبل ثواب عطا کرے گا۔ اب ہرقل تھا تو بادشاہ، اس نے کیا کیا، ایک میدان میں سارے عیسائیوں کو، ساری رعایا کو جمع کیا، سب عیسائی سب کو جمع کیا، اور پولیس کو حکم دیا سپاہیوں کا دروازہ بند کر کوئی باہر بھاگ نہ پائے۔ اب اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کوئی ایسا بندہ ہے جو مکے کا رہنے والا ہوں، کہاں ایک بندہ ہے تجارت کی غرض سے آیا تھا، بلاؤ اسے۔ اس ٹائم تقریباً 10-12 لوگ تھے جو مکے سے آئے ہوئے تھے، جن میں ابو سفیان تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، اور دوسرے صحابہ 2-4 تھے، اور کافر تھے بہت سارے۔ ہرقل بادشاہ نے سب کو جمع کیا، اور اس کے بعد ابو سفیان کو کہا کہ تمہارے خاندان اور نبی نے جو اعلان کیا ان کے خاندان میں سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ تو کہا یہ ابو سفیان، کہا آگے کرو، اور چند لوگوں کو پیچھے کیا، اور کہا یہ جو بات میں پوچھتا ہوں اگر یہ بات غلط بولے تو پیچھے سے آپ لوگ ضرور بول دینا کہ ہاں، پیچھے سے ضرور بول دینا کہ ہاں یہ غلط بول رہے۔ اب چونکہ عرب لوگ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جو بات ہے سچ، گردن چلی جائے لیکن سچ نہیں۔ اب پہلے کے بوڑھے بھی ایسے ہوتے تھے، آج کے بوڑھے میں نہیں کہتا ہوں، پہلے کے بوڑھے ایسے، بات دے دیا تو لوہے کی لکیر، سامان دیا تو دیا۔ تب ہوا ایسا کہ ابو سفیان سے اس نے پوچھنا شروع کیا ہرقل بادشاہ نے، کہا یہ بتاؤ، اور نبی کی یہ شان، نبی کی یہ شان، سب بتاتے رہا، جو تھا وہ سب بتاتا رہا۔ یعنی 10 سوال کیا، اسے بیان کریں گے تو ٹائم جائے گا۔ ان میں سے ایک سوال یہ کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جو ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ کہا بڑھ رہے ہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ ان سے پہلے کیا ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ کا نہیں، کوئی بادشاہ نہیں؟ ان چند سوال آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طور پر پوچھا اچھا یہ بتاؤ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دھوکہ دیا ہے؟ دھوکہ دیا ہے؟ کہا نہیں، کبھی دھوکہ نہیں۔ کہا لیکن آگے ہمیں پتہ نہیں۔ تو ابو سفیان کے اتنی بات میں اپنی طرف سے جھوٹ ملا سکا، باقی کوئی بات میں جھوٹ ملا ہی نہیں سکا، میری بات جھٹلا دی گئی۔ یہاں تک کہ سارا مجمع ہے، ہرقل بادشاہ نے کہا کہ اس نبی کی جو باتوں کو مانے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو اس بار نبی کی بات نہیں مانے گا وہ گمراہ اور کافر ہو جائے گا۔ جیسے یہ بات کہا نا عیسائی لوگ جس طرح
मतलब एक गधा बिछक जाता है, भड़क जाता है, हाथी भड़क, इस तरह लोग उसके ऊपर नाराज हो कि भागना शुरू किए दरवाजे की तरफ। लेकिन दरवाजा तो बंद था। गए वहां से चिल्लाते विल्लाते इतना फौफलाते हुए वापस लेकर सब आए। अब आप देखिए, मैंने वही कहा ना, लोग क्या कहेंगे। हेरकुल बादशाह जान भी रहा है कि यार देखो ये सच है, सब कुछ है, लेकिन सोच रहा अगर मैं ईमान ला लिया तो फिर मेरी कौम क्या कहे जब उस पर ईमान ला लिया। तो इस शर्म और आग की वजह से हेरकुल बादशाह ने क्या कहा, कहा लोग बात पलटा, कहा कि ए लोगों, मैं तुम्हारा ईमान देखना चाह रहा था कि तुम अपने दीन के मुताबिक कितने मजबूत, कितने कट्टर हो। कहा मैं देख लिया तुम अपने दीन और मजहब में बड़े कट्टर हो। कहा यकीन ईसाई मजहब यही सही है, यही सही है। जब कहा सारे ईसाई दोबारा हेरकुल बादशाह के लिए सजदे में चले। तो बताने का मतलब ये कि इंसान जो है ना, इसी फिक्र में रहता है कि लोग क्या कहेंगे। अल्लाह और उसके रसूल का जो फरमाना करो, बाकी छोड़ूंगा। अब इस आयत करीमा की तरफ है। नबी कभी कोई परवाह नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बस अल्लाह का फरमान फर्क। हालांकि कुरान में अल्लाह ने कहा भी, अतख्शौनहु फल्लाहु अहक्कु अन तख्शौहु इन कुंतुम मुमिनीन, क्या तुम उनसे डरते हो? अरे अल्लाह और उसके रसूल से डरना ये तुम्हारे ऊपर ज्यादा है अगर तुम ईमान वाले। आज इंसान के शर्म से गुनाह छोड़ देता है, लेकिन क्या अल्लाह की शर्म और उसके खौफ से गुनाह छोड़ता है? बहुत सारे ऐसे गुनाह छुप के करता है इंसान, क्यों, कोई देख ना ले। लेकिन अब गुनाह छुप कर करते हो तो क्या अल्लाह नहीं देखता है? तो वही अल्लाह कुरान में कहता है कि ये तुम्हारे ऊपर ज्यादा लाजिम है कि अल्लाह और उसके रसूल को से ज्यादा डरो। लेकिन आज हम लोगों को डर के गुनाह को छोड़ देते हैं, अल्लाह से डर के गुनाह नहीं। इसी तरह अल्लाह ताला ने कहा यहलिफून बिल्लाहि लकुम यरदूकुम वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन यरदूहु इन कानू मुमिनीन। कहा लोग कसम खा जाते कभी कभी किसी को राजी करने के लिए, होता है कसम से दूसरे से अच्छी मोहब्बत करता है, कसम से ऐसा कसम खाते हैं। तो कहा कि कसमें खाते, हालांकि उनके लिए हक ज्यादा ये कि अल्लाह और उसके रसूल को राजी करेगा ईमान वाले। तुम दुनिया को राजी करने की कसमें खा जाते हो, बस ये देखो मेरे रब और रसूल की रजा है आदि रहा। अब इस आयत करीमा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हजरत ज़ैनब से पिछली आयत करीमा में दिए गए आपके दिमाग में, हजरत ज़ैद बिन हारिसा जो आपके मुंह बोले बेटे थे, उनकी बीवी तलाक देने के बाद हजरत ज़ैनब बिन जहश से आपने निकाह किया, परवाह नहीं की। क्योंकि उस जमाने में बने ये देखो अपने बेटे की बहू से निकाह के लिए, बेटे की बीवी से निकाह, परवाह नहीं की। अल्लाह का हुक्म था, तो नबी परवाह नहीं करता लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये परवाह करता है कि रब का हुक्म क्या है। तो आज हमारे लिए दर्स यही है कि हम कोई भी काम करना हो ये देखें अल्लाह क्या कहे, अल्लाह का क्या फरमान है, लोगों से लोग क्या कहें, लोग क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे। तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये होगा साइड में रखो, बस ये सोचो मेरा रब